مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام اور یوم شہادت۔ حضرت علی علیہ السلام 19ویں رمضان کی شب بیٹی ام کلثوم کے ہاں مہمان تھے اور یہ رات نہایت عجیب اور حضرت کے حالات غیر عادی تھے اور ان کی بیٹی ایسے حالت کا مشاہدہ کرنے سے نہایت حیران اور پریشان تھی۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت اس رات بیدار تھے اور کئی بار کمرے سے باہر آ کر آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے تھے، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں کہتا اور نہ ہی مجھے جھوٹ کہا گیا ہے، یعنی یہی وہ رات ہے جس میں مجھے شہادت کا وعدہ دیا گیا ہے۔ رمضان تاریخ اسلام کا سیاہ دن شمار ہوتا ہے۔ اس روز مسلم اول، فاتح بدر و حنین و خیبر، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام لعین عبد الرحمن بن ملجم کے لگائے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے منصب شہادت پر فائز ہوئے۔ حضرت ابو طالب کے فرزند ارجمند حضرت فاطمہ بنت اسد کے لخت جگر حضرت علی علیہ السلام کی ولادت پاسعادت بیت اللہ شریف میں 13 رجب المرجب کو ہوئی۔ 3 دن تک حسنین شریفین کے پدر گرامی نے کچھ نہ کھایا پیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امزاد کی ولادت پاسعادت کی خوشخبری سنی تو بیت اللہ شریف میں تشریف لائے۔ اپنے چچا زاد بھائی کو آغوش رحمت میں لیا تو ابو طالب کے جگر گوشہ نے آنکھ کھولی اور اپنے چچا زاد بھائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اطہر کی زیارت فرمائی۔ اس موقع پر زوجہ حضرت ابو طالب حضرت فاطمہ بنت اسد علیہ السلام نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بھائی نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا پیا، تو حضور علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس اپنے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دہن مبارک میں رکھی، جسے مولود کعبہ نے جی بھر کر چوسا۔ گویا علی ابن ابی طالب کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد سب سے پہلے غذا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن بنا۔ پیدائش سے لے کر جوانی تک حضرت ابو طالب کے قلب کے چین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پرورش اور تربیت آغوش رحمت للعالمین کے پاک و پاکیزہ ماحول میں ہوئی۔ حضرت علی علیہ السلام کے بچپن میں ہی سے تربیت میں خاص خیال رکھا گیا۔ فن حرب کے اسرار و رموز سے انہیں آشنا کیا گیا۔ یہ تربیت پیغمبر کا جوہر تھا کہ آپ کے مقابلے آنے سے پہلے عرب کے شاہ سوار کئی بار سوچتے، کیونکہ انہیں بخوبی علم تھا کہ ابو طالب علیہ السلام کے بہادر سپوت کے مقابل جانے کا مطلب خود کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں بھی جاتے علی ان کے ہمراہ ہوتے۔ جب حضور علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوا اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے ابو طالب کے دل بند و لخت جگر نے لبیک کہتے ہوئے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے احکامات کے تابع اپنے خاندان کے چیدہ افراد کو اپنے ہاں ضیافت پر مدعو فرمایا، جس کا ذکر تاریخ اسلام میں دعوت ذوالعشیرہ کے نام سے محفوظ ہے، تو اس دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام جناب ابو طالب علیہ السلام کے ذمہ سونپا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے دی گئی اس ضیافت کے کھانے کے بعد سرداران قریش اٹھ کر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے روز پھر سرداران قریش کو ضیافت پر مدعو کیا اور مہمانان سرداران قریش اس روز بھی حضور علیہ السلام کی بات سماعت کیے بغیر ہی چلے گئے، لیکن رحمت العالمین نے رشد و ہدایت کا پیغام پہنچانے کے لیے تیسرے روز بھی انہیں ضیافت پر بلایا، لیکن اس بار کھانا کھانے سے پہلے حضور علیہ السلام نے اپنی بات کہنے کا فیصلہ کیا اور بات کہی کہ اللہ واحد کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور جو میرے اس کام میں میری معاونت کرے گا وہ میرا وصی و جانشین ہوگا۔ جس پر حاضرین نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہا کہ ابو طالب، آج سے تیرا فرزند تجھ پر سردار مقرر ہو گیا ہے۔ آغاز اسلام سے لے کر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کی ساری زندگی ترویج اسلام اور اتباع رسول اللہ
تعبیر ہے۔ ہر کام اور قدم خوشنودی خدا بند و رضا پروردگار کے لیے کیا۔ ہجرت کی رات حضور علیہ السلام نے اپنے بستر پر سونے کی اہم ذمہ داری حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین کے والد گرامی قدر امیر المومنین کو سونپی۔ یہ رات وہ رات تھی جب اہل قریش سنگین تانے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر اس ارادے سے کھڑے تھے کہ آج رات نعوذ باللہ حضور نبی کریم کو ختم کر دیں گے، لیکن اس رات کی صبح تک ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ حضور علیہ السلام اللہ کی مدد و نصرت سے بحفاظت ان کا آثار توڑ کر مکہ سے روانہ ہو چکے تھے، اور ان کے بستر پر پرخطر پر محمد بن عبداللہ نہیں ان کا چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب سرات فرما رہے ہیں۔ اس رات کے سونے کے متعلق حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس قدر سکون کی نیند وہ اس رات سوئے ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں سوئے تھے۔ صبح ہوئی تو اپنے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اہل مکہ کی امانتیں ان کے سپرد کیں اور مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ کوئی غزوہ اور کوئی سرایہ شاید ہی ایسا ہو جس میں فرزند ابو طالب نے ہاشمی جرأت و بہادری کے جوہر نہ دکھائے ہوں اور اسلام کے پرچم کو سربلند نہ کیا ہو۔ تاریخ اسلام کی پہلی جنگ بدر میں ہاشمی خون نے اس طرح دشمنان دین اسلام کے چھکے چھڑائے کہ ہر گھر سے محمد علی حمزہ کی صدائیں بلند ہوئیں اور مشرکین قریش ان ہستیوں سے بدلہ لینے کی آگ میں جل جل کر کوئلہ ہوتے رہے۔ جنگ احد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خطرات منڈلانے لگے تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب سائے کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے اور مشرکین مکہ کی تلواروں کو پچھاڑتے رہے اور خاتم النبیین تاجدار ختم نبوت اور اپنے آقا و مولا کی حفاظت کرتے رہے۔ خیبر کا قلعہ فتح ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ جنگ خیبر میں رحمت العالمین حضور علیہ السلام نے 40 روز کا وعدہ کیا تھا، لیکن 39 دن گزر گئے اور خیبر فتح نہ ہوا تو 40ویں روز احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج اس مرد جرار کو علم اسلام دیا جائے گا جس کے ہاتھ خیبر فتح ہوگا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کی یہ آرزو تھی کہ حضور علیہ السلام علم اسلام انہیں دیں۔ اس مقصد کے لیے تمام صحابہ اپنی جگہ سے بلند ہو کر حضور علیہ السلام کی توجہ اپنی جانب مبذول کراتے رہے۔ حضور نبی مکرم پیغمبر اعظم ختم الرسل احمد مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب کو طلب فرمایا تو انہیں بتایا گیا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ حضرت علی علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے تو علم اسلام ان کے سپرد کیا گیا۔ خیبر کے مشہور جنگجو مرحب اور اس کے بھائی انتر کو بہت ہیبت تھی۔ 39ویں دن تک فتح نہ ہونے والا قلعہ خیبر مرحب اور انتر کے واصل جہنم ہوتے ہی اللہ اکبر کے نعروں سے گونجنے لگا۔ بعض روایات میں مذکور ہے کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے ملاقات کے وقت ایسا خاص اہتمام کیا کہ ملاقات کا نظارہ اللہ کے محبوب علی ابن ابی طالب نے زمین پر ملاحظہ فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ خارجیوں نے ہی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے قتل کی منصوبہ بندی کی اور اس کبھی کام کے لیے عبد الرحمن بن ملجم کو مامور کیا۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ کوفہ پہنچا جہاں سے اسے سہولت کار دستیاب ہوئے جن کی مدد سے وہ 19 رمضان المبارک مولا کائنات جان نشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد کوفہ میں اس وقت اپنے ناپاک ارادوں کی تعمیل کے لیے خلیفہ وقت پر حملہ کرنے میں کامیاب ہوا جب وہ نماز کی امامت فرما رہے تھے۔ امیر المومنین خون میں لت پت مسجد کوفہ میں پڑے تھے، لیکن اپنے لخت جگر امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا پہلے نماز مکمل کرائیں۔ قاتل لعین عبد الرحمن بن ملجم گرفتار ہوا، زخموں سے چور امیر المومنین شور بطول جگرگوشہ رسول کے روبرو پیش کیا گیا تو اپنے قاتل کو شربت پلانے کا حکم دیا اور امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا اگر وہ بچ گئے تو خود بدلہ لے لیں گے، لیکن اگر زندہ نہ رہے تو اس پر ایک ہی وار کرنا، کیونکہ اس نے مجھ پر ایک ہی وار کیا ہے، اور ناش کا مسئلہ نہیں کرنا۔ کوفہ کے معروف طبیب کو بلایا گیا۔ اس نے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کی زندگی بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن زخم گہرے اور تلوار زہر آلود ہونے کے باعث شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی پوری زندگی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ اور اسوہ حسنہ ہے۔ امت مسلمہ ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر درپیش مسائل سے نجات پا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو فیا علی علیہ السلام مدد۔